نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورت کا رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 130 131 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعتوں، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ بیان کرتے تم پر میری آیتوں کو، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تم کو آج کے دن کی ملاقات سے۔ تو قالو، وہ کہیں گے، یعنی جنات کی جماعت بھی کہیں گی اور انسانوں کی جماعت بھی کہیں گی، انسان اور جنات کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، یعنی ہمارے پاس رسول آئے، انہوں نے آ کر آپ کی آیات ہمیں سنائی، ہمیں ڈرایا، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے آپ پر، اپنی نفسوں پر، اپنی ذات پر گواہی دیں گے، خود گواہ بنیں گے۔ اور گواہی کس بات کی دیں گے؟ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافروں میں سے تھے، انکار کرنے والے تھے، وہ نافرمان تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک، یہ رسولوں کا بھیجنا یہ اس لیے ہے کہ الم یکن ربک، کہ نہیں ہے تیرا رب، مہلک القری بظلم، کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا، واہلھا غافلون، اور اس بستی کے رہنے والے غافل ہوں۔ یعنی اللہ جب تک فرشتہ اپنا انبیاء کے ذریعے، اللہ رب العزت جب تک کسی نظام کے ذریعے انسانوں کو متنبہ نہ کر دیں، تنبیہ نہ کر دیں، ان کو ہدایت کا رستہ دکھلا نہ دیں، اور ہدایت کے جو اسباب ہیں وہ مہیا نہ فرما دیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کو غفلت میں پڑے ہوئے ہلاک نہیں کرتے، غفلت میں ڈال کے ہلاک نہیں، وہ غافل پڑا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی نبی بھی نہیں آیا، کسی انسان نے اس کو سمجھایا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے، اللہ ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عملو، ان کے عمل کے بقدر، جس قدر وہ عمل کریں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کو درجات، انعامات اور جو بھی اس کا بدلہ ہے وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب بغافل، غافل، عما یعملون، ان کاموں سے جو کام وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اللہ سے چھپا سکتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے یا کرتے رہے ہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتی ہے، اور پھر اللہ اسی عمل کے بقدر اللہ درجات اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بدلے، اعزازات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں قیامت والے دن سب کو جمع کروں گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جتنی بھی قومیں اس دنیا میں آئی ہیں ان ساری اقوام کو کل قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے مختلف قسم کے لوگ جو ہے نا دنیا میں آ کر آباد ہوئے ہیں، بسے ہیں، لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ اگرچہ ہمارے علم میں وہ نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اور کل قیامت والے دن ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس میں جہاں انسان ہوں گے وہاں جنات بھی ہوں گے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے انسان اور جنات دونوں کو مکلف بنایا ہے، دونوں شریعت کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ باقی مخلوقات کو اللہ پاک نے ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں مخلوقوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جمع کروں گا، اور جمع کرنے کے بعد پھر میں جنات کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اے جنوں، تم نے انسانوں کو کیوں گمراہ کیا، انسانوں کو تم نے کیوں راہ راست سے ہٹایا، بھٹکایا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سوال تو اللہ جنات سے کریں گے، ابھی جنات جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ خاموش ہوں گے، ان کی جگہ انسان بول پڑے گا، اور انسان بھی وہ انسان جو جنات کا معاون ہوگا، جو جنات کا دوست ہوگا۔ اللہ نے لفظ استعمال فرمایا وقال اولیاؤہم، جو ان کے دوست ہوں گے، من الانس، انسانوں میں سے، یعنی جنات کے، شیاطین کے جو انسانوں میں سے دوست ہوں گے۔ سوال اللہ شیاطین سے کریں گے، جنات سے کریں گے، اور جواب جو ہے نا وہ انسان دیں گے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، آپ نے جنات کو پیدا کیا، انہوں نے اگرچہ ہمیں گمراہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے بھی ہم سے فائدہ اٹھایا۔ ہم ایک دوسرے کے معاون بنے رہے دنیا میں، ہم ایک دوسرے کو، یعنی یہ ہمیں آپ سے دور کرتے رہے اور ہم ان کو آپ سے دور کرتے رہے۔ ہم نے ان سے اپنے دنیاوی مفادات حاصل کیے، انہوں نے ہم سے اپنے دنیاوی مفادات حاصل کیے۔ یہ وہ جواب ہے جو جواب انسان، جنات نہیں، یہ جواب وہ ہے جو انسان جنات کے سوال کے جواب میں دیں گے۔ اور اللہ پاک، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ جواب اس قدر ناپسند آئے گا، اللہ تعالیٰ اس جواب کو اس قدر ناپسند سمجھیں گے کہ اس کے جواب میں فرمائیں گے قال النار مسواکم خالدین فیہا، کہ ٹھیک ہے پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں بھی کچھ وقت کے لیے نہیں جاؤ گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاؤ گے۔ اس لیے اس آیت کا تقاضا یہ ہے، اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک نے جو احکامات دیے ہیں، جو طریقے بتلائے ہیں، جو نظام سکھلایا ہے، اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر دکھایا ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور بڑا ہولناک دن ہوگا، خطرناک دن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ انسان کو وہاں اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ زندگی میں پتہ نہیں کیا کچھ انسان کرتا ہے، ایک ایک عمل کا وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور انسان کو ایک بڑے سخت اور مشکل مراحل سے وہاں پہ گزارا جائے گا اور گزرنا ہوگا۔ وہاں گروہ بنے ہوں گے، گروپ بنے ہوں گے، جماعتیں بنی ہوں گی، الگ الگ جو ہے نا ان کو تقسیم کیا ہوگا، جو جس کے ساتھ ملتا ہوگا اس کو اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔
اور اس کے بعد جمع کر دیا جائے گا، ساری انسانیت، سارا عالم جمع ہوگا، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، ہاں جی، اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوں گے، موجود ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی عدالت وہاں لگی ہوئی ہوگی۔ اور ان تمام حالات میں، اس ساری صورتحال میں اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعتوں، اے جنوں والانس، اور اے انسانوں۔ یہ سوال صرف جنات سے نہیں، یہ سوال ہم سے بھی ہونا ہے، انسانوں سے بھی ہونا ہے، اور ہم بھی انسانوں میں شامل ہیں، تو یہ سوال ہم سے بھی ہونا ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے سوال بتلا دیا ہے، سوال بتلا دیا ہے، سوال کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے مہلت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، آج فرصت بھی دی ہے۔ اگر ہم آج کی اس فرصت کو اس سوال کے جواب کو تیار کرنے میں گزاریں گے تو بھائی کل سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر غفلت کی زندگی میں پڑے رہے، جیسا کہ وقت گزر رہا ہے اس طرح گزارتے رہے، تو وقت تو نہیں رکے گا نا بھائی، وقت تو گزر رہا ہے، وہ تو گزرتا رہے گا، لیکن جب کل اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ یہ سوال کریں گے، جو کہ آج اللہ پاک نے ہمیں، دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے مہربانی ہے اللہ پاک، کتنے مہربان ہے اللہ پاک، کہ وہ سوال جو آج سے بہت بعد میں قیامت والے دن ہونا ہے، اللہ پاک نے وہ سوال آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں نازل کیا کہ یہ سوال میں کروں گا تم سے، اس طرح سوال کروں گا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جو نافرمان قسم کے لوگ ہوں گے وہ مجھے یہ جواب دیں گے، ہاں جی، وہ مجھے یہ جواب دیں گے۔ اس لیے کتنا اچھا اللہ پاک نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے، سوال بتلا دیا اور جواب بھی بتلا دیا ہے، اور اس سوال کی تیاری کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے وہ سب کچھ دے دیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی صورت میں، اس مقدس کتاب قرآن پاک کی صورت میں۔ بھائی اب یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس سوال کے جواب کی تیاری کریں یا غفلت میں پڑھ کر زندگی گزار دیں۔ اللہ فرمائیں گے، یا معاشر الجن، اے جنات کی جماعتوں، والانس، اور اے انسانوں، الم یاتکم رسل، کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ ہاں جی، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ منکم، تم میں سے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو کیا جواب ہے؟ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ بالکل آئے تھے۔ اور دیکھیں اللہ پاک فرمائیں گے، بھئی کیوں؟ یقصون علیکم آیاتی، تاکہ وہ آ کر تم پر میری آیتوں کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے صدقے یہ انبیاء کا نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے نبوت کا سلسلہ بند ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو چل رہی ہے۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام کا نبوت کا فیض تو جاری ہے۔ ہم آج بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج بھی کلمہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں، ایمان ان پر لاتے ہیں، ہاں جی، اپنا نبی ان کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کے ماننے میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ سوال کریں گے، یقصون علیکم آیاتی، کہ کیا تم پر میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ دیکھیں آج پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، ہر چیز بتلائی جاتی ہے، ہم سب اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ تو بھائی عمل کرنے کا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا انہوں نے تمہیں نہیں ڈرایا تھا آج کی ملاقات کے دن سے؟ قیامت کا جو دن ہے یہ اللہ کی ملاقات کا دن ہے۔ اب جو آدمی اللہ کی محبت میں زندگی گزارے گا تو وہ تو اللہ سے ملنے کے لیے یوں تڑپے گا جس طرح ایک محبوب سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کی مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک وقت آئے گا میں اپنے محبوب سے ملوں گا۔ جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا اور خدا نخواستہ جو نافرمانی میں زندگی گزارے گا، جیسے جیسے وہ ملاقات کا وقت قریب آتا جائے گا یہ بندہ پریشان ہوتا جائے گا، بے چین ہوتا جائے گا، دل کی گھبراہٹ بڑھتی جائے گی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ کیا ان نبیوں نے تمہیں آج کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا؟ تو بھائی ہمیں نہیں ڈرایا جا رہا، کیا خیال ہے؟ ہمیں نہیں ڈرایا جا رہا۔ یہ سوال تو قیامت کے دن کے ہیں نا، یہ تو آج ہم دارالامتحان میں بیٹھے ہیں، تیاری کی جو جگہ اللہ پاک نے دی ہمیں وہاں بیٹھے ہیں۔ آج اللہ پاک یہ سوال جو قیامت والے دن ہونے، یہ سوال آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ کیا ہمیں ڈرایا نہیں جاتا؟ قرآن کبھی کسی انداز سے، ہاں جی،
کبھی کسی انداز سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے ہمیں متنبی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو غفلت کو، چھوڑ دو یہ بغاوت والی زندگی کو، چھوڑ دو یہ نافرمانی والی زندگی کو، سنت کی زندگیوں پہ آ جاؤ، سنت کی اتباع میں آ جاؤ، ہاں جی پورے دین پہ چلنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی بڑی خوشگوار بن جائے گی۔ ہاں جی ہمیں ڈرایا جاتا ہے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، یہ سوال اگرچہ اللہ کل قیامت والے دن کریں گے، لیکن پڑھ تو آج رہے ہیں ہم، سمجھ تو آج رہے ہیں، یہ ڈرانے والا مرحلہ تو آج گزر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ دو سوال اللہ کریں گے قیامت والے دن کہ یقصون علیکم آیاتی، کہ تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہ کیا تم کو میرے نبیوں نے آج کی ملاقات کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ جب یہ دو سوال کریں گے اللہ، تو اللہ اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جنات کی جماعتیں یا انسان کیا جواب دیں گے؟ فرماتے ہیں قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ لوگ کہیں گے، جنات کہیں گے، انسان کہیں گے علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر کہ اللہ یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائی گئی اور ہمیں آج کی ملاقات کے دن سے بھی ڈرایا گیا، لیکن ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ہم نے آپ کے نبیوں کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ اب سمجھ لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ کوئی آدمی اپنے عہدے سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، کوئی آدمی مال سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، کوئی آدمی اپنی قوت سے، جان سے، جوانی سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، لیکن بھائی نہ قوت جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ یہ عہدہ منصب ہمیشہ رہے گا، نہ یہ مال دولت ہمیشہ رہے گا، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ سچی بات یہ ہے اس وقت اس منصب کے ذریعے جو ہم نے ناجائز کام کیے ہوں گے، ان عہدوں کے ذریعے جو ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی، اس مال دولت کے ذریعے جو ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی، تو بھائی وہ ظلم زیادتی وہ عہدے کے ذریعے کی گئی ہو، وہ مال اور دولت کے ذریعے کی گئی ہو، یا وہ ظلم اور زیادتی جو ہم جوانی کے ذریعے، مال دولت کے ذریعے، اسباب کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہوگا جو ان کو لگے گا۔ اور فرمایا کہ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہاں تو بھائی پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سمجھے اس بات کو۔ وہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں عام طور پر تو کیا ہوگا؟ فرشتے گواہی دیں گے۔ یہ زمین جس پر ہم گناہ کرتے ہیں، خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، سمجھا رہی ہے، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ اعضاء، جن اعضاء سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی سارا دن موبائل کو لے کر خدا کی نافرمانی میں ان ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان آنکھوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دل و دماغ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو وہاں تو یہ گواہ بہت سارے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ساری گواہی کے باوجود وشہدوا علی انفسہم، وہ خود بھی اپنے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ اے اللہ ہم نے انکار کیا آپ کا، آپ کے نظام کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے نبی کی طرف سے جو ہمیں ہدایات ملی ان تمام ہدایات کا ہم نے انکار کیا۔ اب ایک بات سمجھیں، اگر ایک مجرم خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر لے، ایک مجرم خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر لے تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن یہ خود ہی گواہی دیں گے، انسان گواہی دے گا، جنات گواہی دیں گے، اپنے جرم کا اقرار کریں گے، نافرمانی کا اقرار کریں گے، اپنے کفر کا اقرار کریں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج کا جو وقت ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ مہلت ہے، آج کا جو ٹائم ہے اللہ پاک کی طرف سے مہلت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کل کو یہ مہلت ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ وقت نہ ملے اور پھر ہم چاہیں کہ ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، لیکن پھر معافی مانگنے کی مہلت نہ ملے۔ فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ جو ہم رسول بھیجتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ جو رسول بھیجتے ہیں یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ پاک کا قانون کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ پاک نے ہر انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم، فراست،
نفع نقصان غلط صحیح کے درمیان تمیز کرنے کا انسان کو سلیقہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر نبی کے پاس، ہر انسان کے پاس، ہر قوم کے پاس، ہاں جی، ہر دور میں اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے۔ وہ انبیاء آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ انسانوں کو اللہ سے جوڑیں، انسانوں کا اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ انسانوں کے لیے اللہ پاک نے جو ہدایت کا رستہ بتلایا ہے، جو ہدایت کے قوانین بتلائے ہیں، انبیاء آ کر انسانوں کو وہ ہدایت والے رستے، وہ قوانین سمجھائیں، بتلائیں کہ اس رستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے بھائی، اگر اس رستے پہ نہیں، کسی اور رستے پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ رب العزت نے اسی رستے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکا، یہ یعنی رسولوں کو بھیجنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ الم یکر ربک مہلک القری بظلم، کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی بستی کو ظلم کے ذریعے ہلاک نہیں کرتے، ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتے، کہ ان کو ابھی تنبیہ نہ کی گئی ہو، ان کو متوجہ نہ کیا گیا ہو، ان کو ہدایت کا رستہ بتلایا نہ گیا ہو، اور بغیر ہدایت کے رستے کے بتلائے، بغیر تنبیہ کیے اللہ پاک ان پر عذاب نازل فرما دیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہدایت کا رستہ یہ ہے، حق والا رستہ یہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اسباب کے درجے میں پوری حجت تمام فرماتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، ہاں جی، علماء بھیجتے ہیں، صلحاء بھیجتے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرماتے ہیں، ہدایت کے دیگر اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ ان تمام اسباب کو پیدا فرمانے کے بعد، انسان کو پوری توجہ دلانے کے بعد بھی اگر انسان اللہ کے اس قانون کو نہ مانے، اللہ کے اس نظام کو نہ مانے، اس نظام کے خلاف بغاوت والی زندگی گزارے، تو پھر اللہ پاک کا نظام حرکت میں آتا ہے اور اس قوم کے اوپر یا اس بستی کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ابھی تنبیہ نہ فرمائے، انبیاء کو نہ بھیجیں، ہدایت کے اسباب نہ مہیا فرمائے، اور اس کے بغیر اللہ پاک جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس بات کا انکار کرتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یاد رکھیے کہ کل قیامت والے دن درجات اللہ پاک کی طرف سے متعین ہوں گے۔ ہر انسان کا اپنا مقام ہوگا، ہر انسان کا اپنا درجہ ہوگا، ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے ایک منزل متعین فرمائی ہوئی ہے، وہ منزل اس کو ملے گی۔ جنت کے درجات ہیں، جنت کے درجات ہیں۔ عام طور پر تو 7 جنتیں ہیں نا جی، 7 جنتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے، لیکن ان جنتوں کے بھی درجات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس 7 ہی جنتیں ہیں، جنتیں 7 ہیں، لیکن پھر ان کے آگے اندر درجات ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، جو آدمی جس قدر عمل کرے گا، جو آدمی جس قدر دین پر چلے گا، جو آدمی جس قدر دین پر چلنے کے لیے مشقتیں تکلیفیں اٹھائے گا، اللہ پاک اتنا ہی اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی منزل کو متعین وہ بڑھاتے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر سنتے ہیں، مثال کے طور پر کہا جاتا ہے فلاں ایک کام کرو تو ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہو جائے گا، ایک درجہ بڑھ جائے گا۔ یہ جو درجہ بڑھتا ہے نا، اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مقام متعین کیا ہوتا ہے، ایک درجہ متعین فرمایا ہوتا ہے، ایک اس کے لیے ایک منزل متعین فرمائی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، اس اپنے عمل سے اس مقام کو پا نہیں سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کچھ تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کوئی بیماری دے دی، کبھی کوئی مالی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی جانی نقصان ہو گیا، ہاں جی، کبھی کسی خواہشات کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ پورا نہ ہونے دیا۔ انسان چاہ رہا تھا یہ کام ہو جائے، نہیں ہوتا۔ انسان بازار گیا ہے کہ میں یہ کام کر کے آؤں گا، نہیں ہوا، ہاں جی، کوئی تھوڑی سی تکلیف آ گئی، انسان اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں، وہ درجہ جو اس کے لیے متعین کیا ہوتا ہے وہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر کسی کے لیے درجات ہیں، ہر کسی کے لیے مقام ہے جو کہ متعین ہے، اور وہ مقام ملے گا کیسے؟ مِّمَّا عَمِلُوا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے ملے گا جو تم کرتے ہو، ان کاموں کی وجہ سے ملے گا جو تم کرتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے یہ شکلیں نہیں ہیں جن شکلوں پر ہم 2 گھنٹے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طریقے سے محنت کر رہے ہوتے ہیں،
بڑا دکھ ہوتا ہے آج کا نوجوان پتہ نہیں کس چکر میں پڑا ہوا ہے، ساری محنت اپنا ظاہر بنانے پہ لگا رہا ہے، کپڑے اچھے، شکل اچھی، بال اچھے، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ارے بھائی یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، روح پر کتنی محنت ہو رہی ہے، روحانیت پر کتنی محنت ہو رہی ہے، میں جھوٹ سے بچ جاؤں، دھوکے سے بچ جاؤں، فرار نہ کروں، میں کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کروں، میں تہمت نہ لگاؤں، ہاں جی میں کسی کی غیبت نہ کروں، ان چیزوں پر ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ 1% بھی محنت نہیں ہے، اور 100% محنت جو ہے ہم اپنے وجود پر کر رہے ہیں، جو وجود پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہاری شکلوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تمہارے مالوں کی پرواہ نہیں، مال کی کیا حیثیت ہے، ہاں میری نظر میں جو قدر والی چیز ہے، میری نظر میں جو احترام والی چیز ہے وہ عمل ہے، اور نمبر 2 تمہارا دل ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ دنیا والوں کی محبت، ہاں جی اللہ کا غیر ہمارے اس دل میں بسا ہوا ہے، اللہ کہاں سے آئے گا؟ تو جب اللہ اس دل میں آ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا سمجھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔